میں ابھی آپ کی بات کر رہے تھے پہلے پولیس کا جو بنیادی فنکشن ہے یہاں پر ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں بنیادی طور پہ دو فنکشن ہیں، ایک تو کرائم کو پریونٹ کرنا اور دوسرا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ پریونشن میں بھی آپ نے سلمان صاحب کو کہا ہے کہ جتنی دیر تک آپ ڈیجیٹل پولیسنگ پہ نہیں جائیں گے تو یہ موجودہ ریسورسز کے ساتھ آپ یہ ابھی بتا رہے تھے، جواز صاحب آپ بتا رہے تھے کہ لاہور میں 110 پولیس اسٹیشن اور ایوریج کرائم پر پولیس اسٹیشن کا 700-800 سے اگر ایوریج بھی لگا لیا 1000 کی، اور ایک پارٹی کے اگر کمپلیننٹ کی سائڈ سے آپ 5 بندے آپ لگائیں اور ایکیوز سائڈ سے لگائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ پر ایئر ایک پولیس اسٹیشن میں لیٹیگیشن میں جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس دو طرح کی پولیس ہے، ایک افیکٹو پولیس ہے، ایک نان افیکٹو پولیس ہے۔ اگر 40-50 کے قریب ایک تھانے کی اسٹرینتھ ہے تو اس میں 25 بندے وہ ہوں گے یا گارڈ پہ کھڑے ہوں گے، یا انہوں نے قیدیوں کو لے کے جانا ہوتا، یا وہ رات کی ڈیوٹی کریں گے، یا وہ پٹرولنگ کریں گے۔ تو جو افیکٹو آدمی ہے وہ 25 بندے ہیں، اور اس میں جو آئی اوز کے جنہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ پر پولیشن ہارڈلی میرا خیال ہے 10 سے 12 ہوں گے۔ اگر آپ سلمان صاحب جواز صاحب اس پر بھی کریں گے تو ایک آدمی کے پاس صرف آئی او کے پاس 100 سے زیادہ کیسز ہوں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر پرائیویٹ طور پہ کیس ڈائریاں لگواتا ہے۔ انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، انہوں نے آدمی رکھے ہوتے ہیں تو وہ ساری ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ افینس ہوا ہے، تو وہ ایک ڈائری کیس ڈائری دوسری تیسری چوتھی پانچویں۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہے کہ جس وقت اس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے اپنے جا کے کیس کو کورٹ کے اندر، اس کو اس کے کنٹینٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس مسئلے میں ہوتا کیا ہے، اور ریزلٹنٹلی کہ وہ اتنے ہیوی ایکویٹلس ہوتی ہیں تو وہ واپس آ کے پھر وہی کام کرتے ہیں۔ دوسرا بھی ہوا تھا کہ وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں پولیس جو ریلیکٹنٹ ہوتی ہے، پولیس جو ہے وہ نامینیٹڈ ایکیوز اگر ایف آئی آر میں آپ کر دیں اس کے لیے ریلیکٹنٹ نہیں ہوتی۔ اگر آفینس اگینسٹ پرسن جو ہے اس کے تو بالکل ایف آئی آر آپ امیڈیٹلی کرائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پراپرٹی کے کیسز جس کو ہم نامعلوم کہتے ہیں، ان نون کرمنلس کہتے ہیں، اس کے لیے پولیس کو بڑی توجہ کرنی پڑتی ہے، اور جس طرح جواز صاحب نے کہا تھا پھر وہ منیمائز کرتے ہیں آفینس کو۔ اگر ڈکوائٹی کا کیس آ جائے، رابری کا، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری ڈکوائٹی اینڈ رابری کیسز ول بی فالوڈ بائی شو کاز نوٹس بائی دی سینئرز، کیونکہ اس کی پرفارمنس ایویلویشن جو ہے اس کی ڈیٹیکشن پہ ہے، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرائم جو ہے وہ رجسٹر ہی نہ کریں تاکہ ہمیں اس کو لے کے جانا پڑے۔ تو یہ بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں، اتنا سمپل ایشو نہیں ہے پولیس کا، یہ بہت سارے ایشوز ہیں اس کے بارے میں۔ اور دوسرا بھی بات جو ہوئی ہے کہ اس کی جو 182 کی اس کا کلندر چھوٹا سا بن جاتا ہے، اور اس کے نامنل سے کبھی فائن ہو گیا، کبھی 1 مہینہ اس کی۔ میرا خیال شاہد برادر میری 35 ایئرس کی سروس ہے پولیس کی، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ 182 میں کسی کو سزا ہوئی۔ جتنی دیر تک آپ فالس امپلیکیشن کی سزا اتنی نہیں رکھیں گے جتنی اس نے فالس کمپلینٹس کی ہوئی ہے، اتنی دیر تک لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں نہ فالس۔ دیکھو نا، ٹائپ وٹنسز ہیں، آپ 100 ایف آئی آر نکال کے دیکھ لیں، اس میں 10-12 وٹنسز ہیں جو ہر کیس کے اندر انہوں نے کوٹ کیے ہوتے ہیں، کورٹ کے عدالتوں میں وہی وٹنس کے طور پہ پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی ری ویمپنگ اتنی ہیوی ضرورت ہے اس کی کہ سب سے پہلے تو اس کو سارے ایشوز جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایک ایک کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی، یہ ساری ڈسکشن ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پولیس کے 3-4 کمیشنز بنے اس کی ریفارم کرنے کے، لیکن آپ دیکھیں کہ پولیس کا جو کلچر ہے تھانے کا یا سروس ڈلیوری ہونی چاہیے، وہ ابھی بھی وہی ایٹیٹیوڈ ہے پولیس کا ہر بندے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں پولیس نے اپنی بلڈنگ بہت اچھی کی ہیں، اپنے فرنٹ ڈیسک بنا لیے ہیں، اور آپ جا کے ٹیگ لگائیں اس کا۔ اور دوسرا بھی ابھی جو فالس کمپلینٹس کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر جان ہے اس کو کہ میکسیمم بندے جو ہیں وہ فالسلی امپلیکیٹ کریں تاکہ اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اس کو نکالیں۔ پھر سپلیمنٹری، جیسے انہوں نے بتایا، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دے کے وہ بندے سائڈ پہ کر لیے، پھر نیا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ 5 بندے جو ہیں اس میں شامل ہیں، تو
تو اسی سارے کیس میں پولیس سارا دن لگی رہتی ہے. تو بہت بڑا ایشو ہے یہ، اتنا چھوٹا نہیں ہے جو ہم گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کو سم اپ کر لیں گے. لیکن بہرحال سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے، ابھی جو بات اپنا سلمان صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے پولیسنگ کا، اس سے شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں ڈیجیٹل پولیسنگ پہ، تاکہ یہ ساری کی ساری اس سے آپ کا یہ جو وٹنسز کا ڈائلیما ہے وہ حل ہوگا، اور آپ کی کنوکشن ریٹ زیادہ ہوگی. اور کنوکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو سوسائٹی میں ان ایونس ہوتی ہے، ایک ڈکوائٹ آپ نے پکڑ لی، اس نے 20 ڈکوائٹیں کی گئی، پولیس نے پکڑ لی. جب پولیس نے پتا کہ مجھے اس ڈکوائٹی کی پریونشن کا ڈیٹیکشن کرنی پڑے گی، مجھے جانا پڑے گا، مجھے عدالتوں میں کیس کو لے کے جانا پڑے گا، وہ پھر ایک چھوٹا سا ایک بیان لکھے گا اس کا کہ یہ ڈکوائٹی نہیں تھی بلکہ یہ کھڑا تھا سڑک سے، تو اس کو ہاتھ اپنا پکڑ کے چھڑا کے اپنا لے گیا اس کو. تو جب منیمم آفینس جو ہے وہ جائے گا کورٹ کے اندر، تو اس کی سزا بھی منیمم ہوگی، اور منیمم سزا ہوگی 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ آ جائے گا، پھر وہ زیادہ تھرسٹ کے ساتھ وہ ڈکوائٹیز کرے گا. اسی لیے کرائم ہماری سوسائٹی میں رکتا نہیں. یہ ہے سارا کا سارا. اب ہمارا جو ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں کہ ویٹیکن سٹی ہے، اس میں 100,000 پہ 16,500، اور ہمارے پاکستان میں 100,000 کی اس کو کرنے کے لیے 300-400 لوگ ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ افیکٹو اسٹرینتھ دیکھیں تو شاید 200 بندہ آئے گا 1 لاکھ پر پولیسنگ کرنے کے. آپ یقین کریں، میں ایز اے پولیس افسر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پولیس کو اپنی جو انرجیز ہیں 50% سے زیادہ ان کو یہ صرف سارٹ آؤٹ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ یہ جو کمپلینٹ میں چیزیں فائل کی ہیں یا جو فیکٹس نریٹ کیے ہیں یہ صحیح ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو آپ ابھی انہوں نے بات کی بڑی زبردست ذہن صاحب نے. فرق صرف اتنا ہے کہ FIA میں، نیب میں اور اینٹی کرپشن میں جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ FIR سے پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ ہم کی بیسز آف کلیکشن آف ایویڈنس کی بنا پہ، کوالٹی آف انویسٹیگیشن کی بنا پہ، وہ چونکہ FIR درج ہوتی ہے تو اس میں کنوکشن ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب پولیس میں پہلے FIR درج کرتے ہیں، بعد میں ہم کلیکشن آف ایویڈنس کرتے ہیں، اور کلیکشن آف ایویڈنس کے پروسیس پہ بہت سارے لیپسز ہیں. اس لیے آپ دیکھا ہوگا کہ نیب کے، اینٹی کرپشن کے اور FIA کا ایکویٹر ریٹ جو ہے وہ کم ہے، ویزا بھی پولیس کا ایکویٹر جو ہے نا وہ زیادہ ہے. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی نواز صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وکلا کے بھی بہت زیادہ پریشر ہے، جو اگر ہم اس کو انڈیکس کریں رجسٹریشن آف کیسز کے حساب سے، لیٹیگیشن کے حساب سے، کورٹس کا بھی بہت زیادہ ہینڈی کیپ ہے، اس لحاظ سے ان کی شارٹیج آف اسٹرینتھ ہے، اور پولیس کا بھی. ہمیں اس کو دوسرا سسٹم لانا پڑے گا، جس طرح آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جو ہے اس کی ایک باڈی بنانی چاہیے ہمیں. اور پچھلے دنوں میں نے آپ نے سلمان صاحب دیکھا ہوگا آپ نے، تو پنچایت سسٹم جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس اپنا اس کے بارے میں ایک طریقہ کار ہوگا. اس اسٹرینتھ کے ساتھ وکلا کی، ججز کی اور پولیس کی یہ کبھی ریکوائرڈ رزلٹ کبھی بھی نہیں آ سکتے جب تک ہم کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا کوئی پیرالل سسٹم نہیں کریں گے کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا. ابھی بھی آپ گاؤں میں 70% آبادی ہماری رورل ایریا میں رہتی ہے، ابھی بھی وہاں پر جو 4-5 سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان کو فیکٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ اصلاح کا کیا ہے، اور اس کو سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن میں بیٹھ کے پنچایت کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہم نے سارا کا سارا لوڈ جو ہے، ابھی میں آپ کو اس کو اگر میں مثال دے دوں کہ ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہمارے یہاں دیکھیں کہ پرائمری میڈیکل سینٹر ہے، سیکنڈری میڈیکل سینٹر ہے، ٹرشری میڈیکل سینٹر ہے، جو پوری دنیا کے اندر ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ کیئر ہے سب سے زیادہ وہ پرائمری ہیلتھ کیئر اس کو کیٹر کرتا ہے. ٹرشری ہاسپٹل میں اور ریئر کو لوگ آتے ہیں. اب اگر اکاڑے میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، اس کا دانت میں تکلیف ہوگی اس کی، تو وہاں سے اس کو پکڑیں گے اور یہاں پر ٹرشری ہاسپٹل میں لے جائیں گے. سسٹم جو ہے اس کو صرف میس جو ہے اس کو اگر ہم اسٹریم لائن کر دیں تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہیں.